أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور تم انہیں دیکھو گے تو جاگتا ہوا سمجھو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ہر سال ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور تیرا دل ان کی ہیبت سے بھر جائے، یعنی ہیبت کے ذریعے ان کی حفاظت کی گئی کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور یوں ہی 309 سال سلانے کے بعد ہم نے ان کو جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا اپنے ساتھیوں سے بولا، تم یہاں غار میں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ کچھ بولے، ہم ایک دن رہے ہیں یا دن سے بھی کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم جتنا عرصہ ٹھہرے۔ تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ اس میں سے تمہارے لیے کھانے کو لائے، اور اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے گفتگو کرے اور ہرگز کسی کو تمہارے متعلق کچھ نہ بتائے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا زبردستی کر کے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور اسی طرح ہم نے کافر بادشاہ دقیانوس کے مرنے اور 309 سال گزر جانے کے بعد لوگوں کو ان کی اطلاع کر دی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بروز قیامت مردوں کو ضرور زندہ فرمائے گا، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ پھر جب ہم نے اصحاب کہف کو وفات دی تو وہ لوگ ان کے گرد عمارت بنانے کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے، تو کچھ لوگ بولے، ان کے غار پر نشانی کے لیے کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب ان کا حال خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی مسلمان بادشاہ بیدروس اور اس کے ساتھی، وہ بولے، قسم ہے کہ ہم تو ان کے قریب مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکتیں حاصل کریں۔
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ یہ بغیر دیکھے بے تکی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ یہ کہنے والے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا، رد نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جو کہا وہ محبوب علیہ السلام سے علم حاصل کر کے کہا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، لوگوں میں سے انہیں صرف تھوڑے افراد ہی جانتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ تو اہل کتاب سے ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جو قرآن میں ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔